کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے اس سلسلے کو ان نیتوں کے ساتھ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت اور اسی نیت کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں بعض اوقات کوئی ایسے موضوع کو شامل سلسلہ کر لیتے ہیں جو ایک طرح سے جنرل طور پر ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک ہمارے معاشرے کے اندر اس کا مطلب کہ عام ہوتا ہے، بالکل اس طرح کے معاملات، اس طرح کے مسائل۔ ایک اور مسئلہ، ایک اور پرابلم جس کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے کے اندر معاملات کا، مسائل کا سامنا ہے، وہ یہ کہ آج ہمارا گھر گھر، محلہ محلہ، کریا کریا، مطلب یوں سمجھیے کہ آپس میں باہمی اختلافات، چپقلشیں، ناچاکیاں یہ عام ہیں۔ گھر میں بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، بہن کی بہن کے ساتھ نہیں بنتی، ساس کی بہو کے ساتھ نہیں بن پاتی، شوہر کی بیوی کے ساتھ نہیں بن پاتی، اور اس حوالے سے جو مطلب کہ گھر کے اندر ایک ماحول قائم ہو جاتا ہے، اس کو ہر خاص و عام سمجھ سکتا ہے۔ اس میں ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ آیا ہمارے اندر ایسی کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ہر دل عزیز نہیں بن پا رہے۔ یہ تو مطلب 100% کوئی پرفیکٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن خامیاں اور خرابیاں، برائیاں بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کو اس کا ہائی لائٹ کرتا ہوں مسئلہ، وہ یہ کہ آج ہم لوگوں کے اندر ایک جو برائی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ زبان کا اس انداز سے استعمال کہ جس کی وجہ سے اگلے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے ایسی بات نہیں فرماتے تھے جو اس کو ناپسند ہو۔ کیسا زبردست یہ سرکار صلی اللہ علیہ، ہر عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی شان ہے، ہر عمل کی کیا شان ہے۔ یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ کسی کے سامنے ایسی بات نہ کرتے جو اس کو ناپسند ہوتی، اور اس کے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کے انداز کا مذاق اڑاتے ہیں،
کسی کی آواز کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے گھر کے حوالے سے، کسی کی سواری کے حوالے سے، کسی کے قد کے حوالے سے، کسی کی صحت کے حوالے سے، تو یوں یعنی کہ ہم آسرا ہی نہیں کرتے اور اگلے کے بارے میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں جس سے اس کا دل جو ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر کس قدر عبرت اور عبرت ہے، اور ایک مسلمان کی حرمت کس قدر ہے، اس کا اندازہ اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگائیے کہ کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ معظمہ جہاں جانے کے لیے لوگ مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور اس کو کس قدر یعنی کہ مسلمانوں کی نظروں میں اس کی اہمیت ہے، اس کو سرکار فرما رہے ہیں کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف سے، کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ تو ہم اس حوالے سے اپنا ذہن بنائیں، ہم اس چیز سے بچیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی ہمارے اسلامی بھائی کی دل آزاری ہو، کسی طرح سے بھی اس کے مطلب کہ دل شکنی ہو۔ آئیے اب آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام شہزاد احمد ہے، میرے والد کا نام شیر افضل خان اور میری امی کا نام نصرت بی بی ہے۔ میری دو چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہمیں، لیکن وہ جو ہے ایک ہے طیبہ افضل، ایک ہے سمینہ افضل۔ یہ آپ استخارہ کر کے ہمیں بتائیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ آئیے مزید فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام سمندر علی ہے، والدہ کا نام مہربان ہے۔ کوئی کام نہیں مل رہا ہے، بے روزگار ہوں، نوکری بھی نہیں مل رہا ہے، استخارہ کریں۔ نام سمندر علی بتایا انہوں نے، سمندر علی بھائی، آپ نے بے روزگاری کا اور کام کی پریشانی کا تذکرہ فرمایا، استخارہ کر کے ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ جی میرا نام محمد کاشف، میری والدہ کا نام شبانہ۔ جی میں 1 سال ہو گئے بیمار رہتا ہوں، میرے پاس کوئی کسی قسم کا وظیفہ یا کچھ کوئی تعویذ وغیرہ نہیں اثر کرتا، بہت 24 گھنٹے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریوں کو دور فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ والدہ کا نام فرقہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار ہے لیکن کاروبار چلتا نہیں ہے، کیا اس میں جادو کا اثر ہے یا تعویذ وغیرہ ہوئے؟ ٹھیک ہے اجاز بھائی، ابھی عرض کرتے ہیں، استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام ندیم انجم ہے، ہانگ کانگ سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام اقبال بی بی۔ جی میں جو ہے نا بزنس پہلے کرتا تھا، تو ابھی میرا بزنس بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ میں اس کے لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی وجہ ہے یا کس وجہ سے کیوں بند ہو گیا ہے۔ نبیل انجم بھائی، کاروباری پریشانی کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ عز و جل جن اسلامی بھائیوں نے کاروباری پریشانی کا تذکرہ فرمایا، آپ سب کو ایک وظیفہ دے دیا جائے گا، اس کو آپ تمام اسلامی بھائی اختیار فرما لیجئے گا۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن کے روحانی علاج جنہوں نے مانگا ان کو روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے شہزاد احمد بھائی، ان کو ایسا جنرل سا وظیفہ ہو جو ان کی بہنوں کے جو بھی مسائل ہیں، آیا وہ رشتوں میں رکاوٹ کے معاملات ہوں یا ان کے امراض کے حوالے سے معاملات ہوں یا XYZ کوئی بھی ایسے پرابلمز ان کے ساتھ ہوں، تو وہ ایک حل ہو جائے، ان کے مسئلے اور پریشانی دور ہو جائے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا بھی ہے کہ ان کے جو بھی بہنوں کے ساتھ مسائل ہیں وہ اپنے کرم سے ان مسائل کو حل فرمائے۔ ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز عصر کی نماز پڑھ لیں اور اسی جگہ بیٹھے رہیں، اور بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اس کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں، پڑھتے رہیں یہاں تک کہ اذان مغرب سے چند منٹ قبل چھوڑ کر
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے جو بھی مسائل ہوں گے اللہ چاہے گا تو حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور بہت زبردست عمل میں عرض کر دیتا ہوں. ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر مصیبت اور پریشانی کی دوری کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیے: قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. مجھے ایک ذہن کے اندر نقش رہ گیا، ایک واقعہ. کہیں سفر پر جانا ہوا تو ساتھ ہی ایک اسلامی بھائی سیٹ پر تشریف فرما تھے اور ان سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے ملے اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں بڑے پریشانی اور مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، نہ اپنا گھر تھا، کاروبار تھا تو وہ اتنا نہیں تھا کہ اس سے میں گھر کا کرایہ بھی نکال سکوں اور اپنے جو ہے یوٹیلیٹی بلز وغیرہ بھی برداشت کر سکوں، ساتھ میں جو ہے تو اپنا گھر بار کے جو نان و نفقے کے معاملات ہیں ان سب کو میں گویا کہ نا لے کے چل سکوں. تو اس طرح سے بار قرض طرح میں دبتا چلا جا رہا تھا. میں بستے پر آیا، مجھے الحمدللہ بستے سے یہ والا وظیفہ ملا: قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. بس پھر کیا تھا، اس کو میں نے اپنا وظیفہ بنا لیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل کرتا رہا. اس کے یہ الحمدللہ معاملہ سامنے آئے کہ میرا کاروبار پھلنا پھولنا شروع ہو گیا. الحمدللہ میں بار قرض تلے جو دبا ہوا تھا میرا قرضہ ختم ہو گیا. الحمدللہ اب ذاتی گھر جو ہے اور وہ بھی میں لینے میں کامیاب ہو چکا ہوں اور اس کے چند بقایا جاتے ہیں وہ انشاءاللہ اتر جائیں گے تو میرے ہاتھ میں وہ کاغذات اور فائل وغیرہ بھی گھر کی آ جائے گی. تو اس طرح سے ان کے لیے ایسے مطلب کہ غیبی امداد ان کے شامل حال ہوئی کہ الحمدللہ ان کے معاملات، ان کے مسائل وہ حل ہوتے چلے گئے. جن اسلامی بھائیوں کے استخارے ہونے تھے وہ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیے. سمندر علی بھائی، کام کی پریشانی، بے روزگاری، یہ بھی یہی مسئلہ ہے. اعجاز بن سرفراز، ان کے بھی یہی معاملات ہیں. اور نبیل انجم بن اقبال بی بی، ان کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. ان تینوں کے کیا اسلامی بھائیوں کے یہ استخارے ہوئے، الحمدللہ ان پہ کوئی جادو یا کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. اللہ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. ان کے لیے امیر سنت کے دیے گئے وظائف میں سے کہ ان پر جو استخارے ہوئے ان میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو یا اللہ 101 مرتبہ کسی کاغذ پر لکھ لیں اور اسے تعویذ بنا کر پہن لیں. اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جیسے 101 مرتبہ آپ نے یا اللہ لکھ لیا اور اسے پوری تعداد ہونی لازمی ہے 101. جیسے کسی چابی کا ایک دانت کم ہو یا زیادہ ہو تو تالا نہیں کھلتا، تو اسی طرح اس کی پوری گنتی ہونی چاہیے. 101 بار لکھ کر اسے کسی اچھے اور صاف صفحے پر لکھیں، پاک صفحے پر لکھیں. اور یا اللہ لکھنے کا طریقہ وہی ہے کہ ہاں کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. پھر اسے لپیٹ لیں اور موم جامع کر کے اسے تعویذ بنا کر پہن لیں. پیپروں کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک تو یہ بلینک پیپر ہوتا ہے، بعض پہ لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لائنیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل سادہ صفحہ لیں، جس طرح ہم پرنٹ وغیرہ کے لیے یا فوٹو کاپی کے لیے صفحہ لیتے ہیں، اسی طرح کا صاف ستھرا ایک پیپر ہو، اس پہ انشاءاللہ یہ لکھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، یہ اسلام بھائی اگلے کاشف بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ بیمار رہتا ہوں مسلسل اور دوائیاں لیے لیکن کوئی دوائیوں سے افاقہ نہیں ہو پا رہا. ان کا کیا جواب آیا استخارے میں؟ ان کا وہی بیماری کا ہی معاملہ ہے کہ ان پر بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. تو یہ مطلب بیماری تو ہے لیکن دوائیوں سے ٹھیک بھی تو ہو جانی چاہیے. جی یہ ضرور ہے کہ اب ان کی دوائی لینے کا انداز اب کیا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے تو 3-4 دن میں اگر اسے افاقہ نہیں ہوتا تو چوتھے دن کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. اس سے 2 بار یا 3 بار جانے کے بعد اس کے پاس فائدہ نہیں ہوتا تو کسی تیسرے کے پاس جایا جاتا ہے. تو علاج کا طریقہ یہ نہیں ہے. ایک روایت بھی ہے نا کہ وہ مرض اور شفا کے درمیان ایک فرشتہ آڑ ہوتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو مریض کو دوا لگ جاتی ہے اور اس کو فرشتہ بیچ سے ہٹ جاتا ہے، اس کو شفا حاصل ہو جاتی ہے. شفا جو ہوتی ہے من جانب اللہ ہے، فی نفسی، نہ دوا میں تاثیر ہے اور نہ جو ہے تو بعض اوقات وہی دوا ہوتی ہے وہ کسی کے لیے آب حیات بن جاتی ہے اور وہی دوا کسی کے لیے زہر بن جاتی ہے کہ وہ جس سے بیچارہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرم فرمانے والا ہے. یہ ہمت کر کے اور دل سوزی کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجات بھی پڑھیں. اگر میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں تو فرائض کی بھی پابندی کریں. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اندر صلاۃ الحاجات پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں اور رو رو کے دعا کریں کہ یا اللہ میری اس بیماری کو دور فرما تاکہ میں عبادت تیری صحیح بجا لا سکوں. ٹھیک ہے, وظیفہ دے دیا ان کو کوئی ان بیماری کو کی وجہ سے؟ بہت آسان سا وظیفہ دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ مطلب آسانی سے کر لیں. 111 مرتبہ یا سلامو کسی پانی پہ دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ ان کا یہ مرض جاتا رہے گا. اور چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھتے رہیں, یا سلامو کا ورد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرما یاد رکھیے, استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آصف مرزا سر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک کزن ہے معمولات, اس کا ہم جہاں پہ بھی رشتہ کراتے ہیں تو وہ ہو نہیں پاتا, جس کی وجہ سے جو والدہ ہے میری یعنی اس لڑکے کی پھپھو وہ بڑی پریشان ہے. لڑکے کا نام ریحان ہے اور اس کی والدہ کا نام نور جہاں ہے. برائے مہربانی یہ دیکھ کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے. ابھی ریحان بن نور جہاں کا استخارہ کر کے مرض کرتے ہیں شادی میں رکاوٹ کی وجوہات اور اس کا روحانی علاج. آئیے مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام جنید مظہر ہے, والدہ کا نام ہے شگفتہ بیگم. جب جاب کرتا ہوں جاب ہو بھی جاتی ہے, 6 ماہ کے بعد نہ کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہوتا, ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جاب نہ چھوٹے اور مسلسل آپ روزگار پر لگے رہیں, اس کا روحانی علاج آپ کو پیش کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میری بیٹی کا نام محرب ہے اور ان کی والدہ کا نام غزالہ پروین ہے اور میرا نام کفیل احمد واد. اچھا, یہ تقریباً 1 سال سے جو ہے نا بیمار ہے گی اور اس کو بخار رہتا ہے اور کمزور بہت ہے, موشن اور دست بھی ہو رہے تھے اس کو. ابھی آپ کی شہزادی کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیے. میرا نام صلاح الدین ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام شہناز بی ہے. میرے کاروبار میں سبزی کا کاروبار کرتا ہوں, اس میں برکت نہیں ہے. سبزی کا کام ہے اس میں برکت نہیں. صلاح الدین بھائی ابھی آپ کو اس کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیے. میرا نام محمد یاسر اتاری ہے. میری والدہ کا نام نسیم بانو ہے. میں باہر جانا چاہتا ہوں ساؤتھ کوریا. یہ پتہ کرنا ہے کہ میرے لیے جانا بہتر ہے یا نہیں. ساؤتھ کوریا جانا بہتر ہے یا نہیں, ابھی عرض کرتے ہیں یاسر بھائی. مزید کال چلا دیجیے. جی, نام تیمور حسن, والدہ کا نام شہناز اختر, اور اکثر بیمار رہتا ہوں اور کاروبار میں بھی کبھی کبھی رکاوٹ آ جاتی ہے, کبھی جو زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے اکثر. تیمور بھائی کاروباری پریشانی بھی ہے, بیماریاں بھی ہے. ابھی آپ کو استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور جنہوں نے روحانی علاج مانگے ہیں ان کو روحانی علاج عرض کیے جا رہے ہیں. قلم اور کاغذ ساتھ رکھیے اور جو روحانی علاج بتائے جائیں انہیں آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیے. یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یہ جنہوں نے فرمایا کہ ان کی جاب چھوٹ جاتی ہے. جب جاب پہ لگ جاتے ہیں لیکن جاب چھوٹ جاتی ہے اور پھر بے روزگار ہو جاتے ہیں. پھر بیچارے تگ و دو کرتے ہوں گے, کوششیں کرتے ہوں گے, پھر جاب لگتی ہوگی, پھر بیچارے آزمائش میں آتے ہوں گے اور جاب چھوٹ جاتی ہوگی. تو ایسا کوئی روحانی علاج جس کی وجہ سے ان کی جاب نہ چھوٹے اور روزگار ان کا مسلسل چلتا رہے. انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں, بہت پیارا روحانی علاج ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مدنی پنصورہ نامی جو کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے, اس میں سے بھی دیکھ لیجئے گا. اللہ عز و جل آپ کی یہ جو حاجت ہے اس کو پورا کرے, اور اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ کیجئے 5 وقت نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں یا حکیم یا حکیمو یا حکیمو. 80 مرتبہ پڑھ کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی, آپ کا روزگار بھی لگے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی, اور جو بار بار جاب چھوٹ جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جاب انشاءاللہ مضبوط استقامت کے ساتھ لگ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. یہ سائم بھائی سب سے پہلے جنہوں نے اپنے پھوپھیزاد بھائی ریحان بن نور جہاں کا استخارہ کروایا کہ ان کا رشتہ غالباً نہیں ہو پا رہا, تو اس حوالے سے کیا اشارہ ملا اور کیا اس کا روحانی علاج آپ تجویز فرمائیں گے؟ جی ریحان بھائی
کے جو رشتے میں ہے وہ بندش کا اشارہ ہے. اب البتہ بندش کا مطلب کہ موضوع اور اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان پر. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اگر یہ دل سوزی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اپنی مراد پائیں گے. یا سمیع یا سمیع روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف. انشاءاللہ جو مانگیں گے وہ پائیں گے انشاءاللہ. پھر یہ سائیں بھائی جنہوں نے اپنی مہراب بنت غزالہ کا استخارہ کروایا، بخار ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، چھوٹی سی مدنی منی ہے یہ ان کی. جی ان کے اوپر بھی جو ہے وہ بیماری کا ہی اشارہ ہے کہ بس یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ ان پر کرم فرمائے. باقی ہمیں ڈاکٹر بدلنے کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں تو اس لیے ہمارے معاملات بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. علاج کرائیں. میں نے یہ انہیں مشورہ دوں گا کہ تعویذات کے بستے سے بھی رابطہ کریں. اگر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں قریب میں آ جائیں اور دعوت اسلامی کے بستے پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ تعویذات وغیرہ سے ان کی مدد کی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ یہاں پہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو رہو با صحت فرمائے، اور اس سے پہلے سے بھی اچھی صحت عطا فرمائے اور آپ کی پریشانی دور فرمائے. ان کے لیے بہت آسان سا وظیفہ لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پیے تو انشاءاللہ موذی امراض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلاح الدین بھائی، ان کا سبزی کا کام ہے، کام چل نہیں رہا. ان کے کام پہ تو کوئی ایسا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں. اللہ خیر فرمائے. انہیں ایک وظیفہ دے دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار کسی کاغذ پہ لکھ کر اپنی دکان پر یہ لٹکا دیں. اور اگر دکان ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ لٹکایا جا سکے تو گھر پر بھی لٹکا دیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد مل جائیں گے. تیمور بھائی کے حوالے سے استخارے میں کیا اشارہ ملا؟ بیمار بھی ہیں، کاروباری پریشانی بھی ہے ان کے ساتھ. جی ان کے جو ہے معاملات پر نظر بد کا اشارہ ہے، اور ان کے لیے بھی وظیفہ یہی ہے کہ 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں اور اپنے پر دم کر لیں. یہ خود بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کھانے پینے کی کسی چیز پر بھی یہ دم کر کے اسے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. تو وہ دم کیا ہوا انشاءاللہ ان کی نظر بد کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے مزید آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اعجاز علی بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. پہلے میرے ساتھ پیسے بھی تھا اور اب نہیں ہے، بالکل کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور پیسے بھی نہیں ہے. کیا اس کے لیے کوئی استخار وغیرہ؟ میرا نام اعجاز علی اور والدہ کا نام زلیخا بی بی. اعجاز بھائی، آپ نے کاروباری پریشانی کا تذکرہ فرمایا، استخارہ کر کے آپ کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک نواسا ہے محمد سیف اور ایک نواسی ہے تحسین، کی ماں کا نام ہے ہنا کوثر. یہ دونوں بچے جو ہیں اکثر 8 دن میں ایک مرتبہ انہیں بخار آتی ہے اور ضد بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کی ماں بہت پریشان ہے. برائے کرم استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. نواسا سیف اور نواسی تحسین یہ دونوں ضد کرتے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں. ان کے حوالے سے استخارہ کرنا ہے کہ کیا معاملات ہیں. ابھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے. اظہر حسین ہے، میرے والدہ کا نام مقبول بانو ہے. میرا ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن پر ابھی تک نوکری کوئی بھی وجوہات نہیں مل رہی ہے اور ہمارے گھر میں پریشانی ناچاری بہت ہے. کچھ استخارہ کیجیے اور روحانی علاج کیجیے. جزاک اللہ خیر. مظہر حسین والدہ کا نام منظورہ بی بی شاید انہوں نے بتایا، تو اس سوال نوکری ان کو نہیں مل پا رہی ہے، یہ مطلب کہ ہمیں جی وہ گھریلو کو بھی کچھ ان کا پرابلم. جی مزید کال چلا دیجیے. بھائی کے لیے پوچھنا ہے. طارق محمود نام ہے، والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم. مسئلہ ہے اور رات کو اس کو جب سوتا ہے نا وہ دل بند ہو جاتا ہے، بس باڈی کام نہیں کرتی، بہت زور زور سے شور کرتا ہے. دل بند ہو جاتا ہے اور آواز شور کرتا ہے وغیرہ، کو اس طرح معاملات بتائیں. جی ابھی استخارہ کر کے. طارق محمود، والدہ کا نام زبیدہ. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام ندیم خان ہے، میرے ابو کا نام ناصر اقبال اور میری امی کا نام فضانہ کوثر ہے. میں نے 4 مہینے سے پہلے ٹیکسی کا کام شروع کیا ہے. جب سے شروع کیا نقصان ہوا جا رہا ہے. کوئی وظیفہ بتائیے. ندیم بھائی، آپ کو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف
وظیفہ دیں گے بلکہ استخارہ بھی کر کے دیکھتے ہیں کاروباری پریشانی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرے گھر کا مسئلہ ہے. میرے گھر میں 24 گھنٹے پریشانی رہتی ہے. میری اولاد جوان ہے ماشاءاللہ, وہ میرے کہنے کار میں نہیں رہتی. میں ان سے پیار بھی بہت کرتا ہوں, ہر وقت وہ میرے سے ناراض رہتے ہیں. کہ میں اس چیز کا سوچنا چاہتا ہوں کیا وجہ ہے, کیا ان کو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا ویسے ہی ہوا ہے. میرے کاروبار میں برکت نہیں پڑتی. آپ نے مسائل تو بتائے لیکن یہ نہیں بتایا کہ نام نہیں بتایا جس کا استخارہ کرنا ہے. تاہم آپ کے اولاد فرما بردار ہو جائے, گھر کی پریشانی دور ہو جائے اور کاروبار میں برکت ہو جائے, اس حوالے سے آپ کو وظیفہ عرض کر دیتے ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور جنہوں نے وظیفہ مانگا ان کو وظیفہ عرض کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی جنہوں نے اپنا نام جو بتایا مظہر حسین بھائی, ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے کیا روحانی علاج ہے, ان کے نوکری کے مسائل ہیں اور دیگر پریشانیوں کے معاملات ہیں؟ جی جی میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. دیکھیے سرکار صلوات والسلام کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ استغفار کی کثرت کرو, اس کی برکت سے تمہاری پریشانیاں تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی. تو میرے شیخ طریقت اہل سنت کے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 140 کے اوپر اس حوالے سے موجود ہے کہ تنگ دستیوں پریشانیوں کے لیے استغفار کی کثرت کیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یہ استغفار جو ہے روزانہ صبح 100 مرتبہ اور رات کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اور پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی تنگ دستیاں دور ہوں گی, اگر گھر میں ناچاکیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی, اور رزق میں برکت بھی ہوگی, بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی نے عرض کی تھی گھریلو ناچاکیاں, اولاد نافرمان ہے, کاروباری پریشانی ہے, سارے ملے جلے معاملات میں بتائیں. میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ لاہوری نمک لے لیجئے, اور جمعات المبارک کے دن بعد نماز عصر یہ وظیفہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ اس لاہوری نمک کے اوپر دم کر لیجئے, اور وہ لاہوری نمک گھر کے سالن وغیرہ میں, کھانے وغیرہ جو گھر میں تیار ہوتے ہیں اس میں استعمال فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل گھر والوں کے درمیان اتفاق ہوگا اور آپس میں محبت بھی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. اولاد بھی فرما بردار ہو جائے. اور اس کے لیے ایک آپ کو میں, بلکہ سب کے لیے وظیفہ ہے, بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے, اور یہ سورہ فرقان کی آیت مبارکہ ہے. ماشاءاللہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کو, اپنی زوجہ کو اور فرما بردار بنانے کی بہترین دعا ہے. ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی, آپ کی زوجہ بھی, اور فرما برداری میں آ جائیں گے انشاءاللہ. دعا یہ ہے اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا آپ نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے مدنی پنصورہ, اس کے صفحہ نمبر 244 پر یہ دعا ہے. یہ پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, اور اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے, اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا, اور مدنی ماحول قائم ہو جائے گا تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا, گھر میں سنتوں کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی ساتھ جن جن سے بن پڑے وہ اپنے گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ شروع کریں, اور 7 منٹ روزانہ گھر میں کسی وقت اپنے بھائی بہنوں کو, اپنی والدہ کو, اپنے بچوں کو, ان کی بچوں کی والدہ کو بٹھا کر 7 منٹ درس فیضان سنت دیں. کوئی نہیں بیٹھتا تو بھی مایوس نہ ہو, آپ اکیلے ہی درس فیضان سنت دیجئے. انشاءاللہ عز و جل کوئی ایک تو بیٹھنا شروع کرے گا,
پھر مزید بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ عمل پہم اور استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے دیگر افراد بھی آپ کا درس فیضان سنت میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. جی استخارے ہو گئے سارے. جی جی. سب سے پہلے وہ جو ہمارے کوئٹہ سے سہیں بھائی تھے اعجاز علی بھائی, جنہوں نے فرمایا کاروبار ٹھپ ہو گیا, ان کا, اور ایک اور ہمارے ندیم بھائی جی ہاں جو ٹیکسی کا کام کرتے ہیں, ان کی کاروباری پریشانی. جی جی, ان دونوں کے کیا, دونوں پہ یہی ہے کہ آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, پریشان نہ ہو. اگر آپ کے یہاں دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہو تو وہاں سے بھی رابطہ فرمائیں, وہاں کارٹ وغیرہ کا عمل ہوگا اور انشاءاللہ تعویذات وغیرہ بھی دیے جائیں گے. البتہ جو مذکورہ پچھلے جو استخارے ہوئے ان میں بھی وظیفے دیے گئے ہیں, انہی سے انہیں وظیفہ دیا جاتا ہے. 101 بار یہ یا اللہ کسی صفحے پر لکھ لیں اور اسے تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لیں. اللہ ان پر کرم فرمائے اور ان کے لیے دعا گوئیں ہم. اور اسی طرح ہمارے جو اپنی شاید نواسی و نواسی کے حوالے سے محمد سیف بچوں پہ ہیں جو نظر بد کی طرف اشارہ ہے, تو ان کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے. اگر انہیں قرآن پاک صحیح گھر میں کوئی پڑھنے والا ہے تلفظ کے ساتھ, تجوید کے ساتھ, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہر بار پڑھیں, باوضو پڑھیں. قرآن پاک کی آیتیں ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورۃ الناس, یہ 3 بار پڑھنا ہے اور بچے پر دم کر دینا ہے. انشاءاللہ یہ بچے بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے, اور بچے ہیں تو بچے اسی طرح بڑے ہوں گے. اچھا, جیسے یہ عمل تو آپ نے بتایا, یہ ایک دفعہ کر کے دونوں بچوں پہ پھونک مار دیں یا ہر بچے کے لیے الگ الگ کرنا پڑے گا؟ دونوں پہ چاہیں تو ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک میں یعنی کہ 2 بھی ہوں, 4 بھی ہوں, 6 بھی ہوں. اسی طرح اگر گھر میں جتنے بچے ہوں تو ایک ساتھ بھی وہ کر لے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک. اچھا, یہ اگلا جو مسئلہ ہے ہمارے مظہر حسین بھائی, جی مظہر بھائی, ان کا بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے. اب یہ کہ رات کے وقت انہیں ہوتا ہے. اچھا, وہ طارق بھائی تھے جن کا دل رات میں بند ہو جاتا ہے, دل گھبراتا ہے. جی, تو یہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو کھانے کے سنت و آداب ہیں ان کے مطابق یہ اگر عمل کرتے ہوں گے تو انشاءاللہ. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کم ہو جاتا ہے پھیپھڑوں میں, اس کی وجہ سے بھی کیفیت ہو جاتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, پسینے چھوٹ جاتے ہیں, ایک دم بندے کو لگتا ہے کسی نے جکڑ دیا جیسے اس کو ایک دم سے. یہ بھی ہوتا ہے, اسموکنگ کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے, اور پھر کھا کر فوراً سو جانے کی بھی عادت ہوتی ہے بعضوں کو, یا تاخیر سے مطلب یہ کھاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح سو گئے, تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. بہرحال ان کے لیے قرآن پاک کی آیت سے ہی ایک وظیفہ ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم. 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں یا پڑھوا کر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے اسے پی لیں یا کھا لیں, انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے استخارے بھی ہوئے, جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ ہوا, یہ یاد رکھے استخارے سے یقین علم غیب حاصل نہیں ہوتا, اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن پریشان حال و مصیبت زد و غم کے ماروں نے ہم سے رابطہ کیا, ان سب کے مصیبتیں پریشانیاں غم دور فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافع عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.